ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد عجل فرجهم۔ ماہ مبارک رمضان معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، ماہ مبارک رمضان اللہ نے کسی کو عطا کیا، یعنی اسے نصیب ہوا، اسے موت نہیں آئی، صحت اور سلامتی کے ساتھ اس کو ماہ مبارک رمضان میسر آ گیا، اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ پورے سال میں پھر اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، پھر وہ پورے سال میں بخشا نہیں جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں پہنچے۔ وہاں کے لیے فرمایا، میدان عرفہ کے لیے اگر وہاں پر پہنچے گا تو پھر شاید وہ بخشا جائے۔ یعنی مطلب کہ ماہ مبارک رمضان میں رحمت خدا اور مغفرت خدا، باقی مہینوں میں ظاہر ہے کہ انسان کو رحمت تلاش کرنی ہوتی ہے، رحمت تلاش کرنی ہوتی ہے، مغفرت کو تلاش کرنا پڑتا ہے باقی 11 مہینوں میں، لیکن اس مہینے ماہ مبارک رمضان میں رحمت اور مغفرت خود تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، عذاب کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کے حملوں کو قید کر دیتا ہے۔ اب تم کوشش کرو کہ اس کے اندر جو دروازے بند ہوئے ہیں وہ تمہارے اوپر نہ کھلیں، اور جو کھولے گئے ہیں اس مہینے کے اندر وہ تمہارے اوپر بند نہ کیے جائیں۔ اس کے بعد پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہارے عمل مقبول کیے جاتے ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب کی جاتی ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کے ہر شب میں منادی ندا دیتا ہے اللہ کی جانب سے کہ تم میں سے کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے، یعنی خود اللہ کی جانب سے یہ ندا دلوائی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے اور اللہ اسے پورے مہینے میں، پورے رمضان المبارک میں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے فرشتہ یہ صدا دیتا ہے، منادی یہ ندا دیتا ہے، تم میں سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو آئے میں اسے مغفرت دیتا ہوں۔ یعنی بالکل یعنی جس طرح ایک تیار نہیں ہر چیز ہوتی، کیا ہو بھی کیا چاہیے، یہ لو یہ لو یہ لو، بالکل اسی طرح سرکار کے جملے ہیں کہ خدا فرماتا ہے ہاں بھی تم میں سے کوئی رحمت طلب کرنے والا ہے تو میں اسے رحمت عطا کروں، مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اسے، یعنی تمہیں کیا چاہیے، تمہاری جو حاجت، یعنی بہت ساری حاجات، بہت طویل حدیث ہے، اس میں سے میں یہ شارٹ سا عرض کروں کہ جو مختلف حاجات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گنوا کر بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی اولاد کا خواہش مند ہے، رزق کا طلبگار ہے، جو جس کو چاہیے ہے، خدا اس میں منادی سے ندا کراتا ہے، ہاں بھائی یعنی سب کچھ لائن میں لگا ہوا ہے، جو چاہیے وہ آ کے اٹھا کے لے جاؤ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہ لے سکیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہاں، اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر اس میں اگر بندہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تو پھر باقی مہینوں میں کہاں چانس ہے اس کی بخشش کا، جہاں پر مغفرت اس طرح خود دوڑ کے آ رہی ہے، رحمت اس طرح دوڑ کے تلاش کر رہی ہے، جب وہاں پر بندہ ہم خدا نخواستہ محروم رہ جائیں تو پھر باقی مہینوں میں تو ظاہر ہے کہ انتہائی مشکل ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ شیطان ظاہر کے قید ہے، اس میں صرف ہم ہیں، اور یہ میں تقریباً پچھلے سال بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں دیکھیں یہ قطعی طور پر احادیث سے ثابت ہے، اس میں
شک نہیں ہے کلام معصوم واضح موجود ہیں کہ شیطان اس مہینے میں مقید ہے، قید ہے اس پورے مہینے میں۔ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں ہم اول تو اپنے آپ کو علیحدہ تنہائی میں دیکھیں، معصوم کا فرمان ہے کہ من لم یحاسب نفسا لیس منا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نفس کا حساب نہیں کرتا، محاسبہ نفس جو بندہ نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معصوم بات ہے کہ اپنے نفس کا حساب کرو، بلکہ روزانہ کے جو امور دیے گئے ہیں مومن کے لیے کہ روزانہ جو کام کرنا ہے وہ اس کا افضل ٹائم یہی قرار دیا کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنے دن کا حساب کرو، جو پچھلے دن گزارا ہے اس میں کتنے گناہ ہوئے، کتنے خدا نخواستہ، اور کتنی خدا کی توفیق سے نیکیاں ہوئی، نیکیوں پر خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، برائیوں پر خدا سے مغفرت طلب کرے کہ خدایا مجھے معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ تیری توفیق شامل حال رہی تو نہیں ہوگا۔ تو اب یہ حساب کا روزانہ کا حکم ہے کہ روزانہ مومن جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ جب رات کو سوتے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا آخری وقت ہو اس کے بعد، پھر معصوم فرماتے کہ جس کے ہر گناہ کے نیچے توبہ ہوگی اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا، جس گناہ کے نیچے توبہ نہیں ہوگی پھر ظاہر ہے کہ خدا رحمان الرحیم معافی عطا فرمائے، اس کی معافی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ مشکل ہے، اس کے لیے سزا ہے، جس گناہ پر جو ہے پشیمانی اور شرمندگی نہ ہوگی اس کے لیے پھر سزا ہے۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی خدا ایسا غفور و رحیم ہے، اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو وہ بالکل جیسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے بالکل، یعنی وہ ہمارے آج کل کی زبان میں اللہ اس کو این آر او ایسا دیتا ہے، این آر او ایسا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ کبھی گرفت میں نہیں لیتا ہے یا ان کو احساس نہیں دلاتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا اور ہم نے تمہیں معاف کیا ہے، نہیں، بلکہ وہ بالکل اس کے جو بایاں نامہ اعمال ہے اس سے وہ ختم کرا دیتا ہے، بالکل صاف، وہ ربڑ کے ساتھ جو ہے، اور ربڑ یہ والی نہیں، بالکل وہ خاص ہے کہ جس کا نظر ہی نہیں آتا، اور اس کے بعد حتیٰ کہ وہ چینج کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ پر نیکی لکھ دی جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ تحریر ختم کرائی ہے گناہوں کی، بلکہ اس کی جگہ پر مبدل السیئات الی الحسنات، کہ وہ وہاں اس کی جگہ پر نیکی لکھ دی ہے اس کے بدلے میں، یعنی بالکل احساس ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کی رحمت خاص اس مہینے کے لیے، تو اس میں جو ہے شیطان مقید ہے، قید ہے، یہ بہترین ایام، یہ کشرہ ظاہر ہے کہ ختم ہو چکا۔ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹی وی آزاداری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ آزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔